یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا النبی انا ارسلناک، ہم نے آپ کو بھیجا ہے۔ کیسے بھیجا ہے؟ کیا بنا کے بھیجا ہے؟ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے میرے پیارے نبی ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا ہے، ہم نے آپ کو مبشر بنا کے بھیجا ہے، اے میرے پیارے نبی ہم نے آپ کو نذیر بنا کے بھی بھیجا ہے۔ نہ صرف شاہد اور مبشر بنا کے، بلکہ ہم نے آپ کو ڈرانے والا بنا کے بھی بھیجا ہے، ہم نے آپ کو شبھ سماچار دینے والا بنا کے بھیجا ہے۔ اے نبی نہ صرف شبھ سماچار دینے والا، اے میرے پیارے نبی آپ خوشخبری بھی سنائیں گے اور لوگوں کو جہنم سے ڈرائیں گے بھی، اے میرے پیارے نبی آپ لوگوں کو جنت کی خوشخبری بھی دیں گے، لیکن اے میرے پیارے نبی نہ صرف جنت کی خوشخبری دیں گے بلکہ جہنم سے انہیں ڈرائیں گے بھی۔ یہ مقام، یہ عہدہ اللہ نے اپنے نبی کو دیا کہ شاہد، مبشر اور نذیر، یعنی گواہی دینے والا اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، یہ تین پوسٹ، تین عہدے اللہ نے اپنے نبی کو دے کر بھیجے۔ اب اس چیز کو ہم تھوڑا ویدوں سے ٹیلی کر لیتے ہیں۔ ویدوں میں کیا بیان کیا گیا ہے؟ ویدوں میں بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ وید نہیں بولنا چاہیے۔ بہرکیف بہار اور جھارکھنڈ یا پھر یو پی کے کچھ علاقے اور بنگال، یہ ان علاقوں میں تو وید پڑھنے پر اعتراض نہیں کیا جاتا ہے، لیکن واللہ کرناٹکا کے اندر کئی بار ایسا ہوا کہ میں وید بیان کر دیا، لوگ لڑائی جھگڑا کرنے لگے، سوال کرنے لگے کہ یہ مولوی ہے یا پنڈت ہے، اور ہمیں بار بار بہت ساری کال بھی آئے کہ تو مولوی ہے یا پنڈت ہے۔ اعتراضات بہت کرتے ہیں لوگ کہ وید اور منتر نہیں پڑھنی چاہیے۔ چلیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوالہ کیا دیتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ توریت پڑھ رہے تھے، اللہ کے نبی کی آنکھ سرخ ہو گئی، کہا عمر توریت پڑھتے ہو؟ کہا اللہ کے نبی، اللہ کے نبی کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ یہ دلیل پکڑتے ہیں کہ اس سے کہ دوسری کتابیں، دوسری گرنتیں نہیں پڑھنی چاہیے، لیکن کیا وہ چیز بھول گئے کہ اللہ کے نبی نے ایک غزوے سے بہت سارے قیدیوں کو اٹھا کر لایا اور لا کر کہا کہ تمہیں کوئی فدیہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، ایک ایک قیدی 10 صحابہ اکرام کو عبرانی زبان سکھائے گا، اور یہ عبرانی زبان میں وہاں جا کر دعوت و تبلیغ کریں گے جہاں جہاں عبرانی زبان بولی جاتی ہے۔ اگر ہمارے ہندو بھائی قرآن و حدیث کے حوالے سے نہیں سمجھ رہے ہیں، کچھ لوگ ڈھیٹ ہوتے ہیں کہ نہیں بھئی ہم نہیں سنیں گے، سننا ہی نہیں چاہتے، بھئی آؤ ہم تمہاری ویدوں کے حوالے سے کچھ باتیں کرتے ہیں، تمہاری وید ہے، وہ وید کا انکار نہیں کریں گے۔ اور میں ایک بات بتا دیتا ہوں کہ ان لوگوں کو اگر معلوم ہو جائے کہ ان کے دھرم کا، ان کے شاستر کا گیان کوئی جانتا ہے تو وہ لوگ ان کی بڑی عزت کرتے ہیں اور اپنے کتابوں کی بھی بڑی عزت کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے جو مقام و مرتبہ اپنے نبی کو عطا فرمایا، اس مقام و مرتبے کو ہم ویدوں سے بھی دیکھ لیتے ہیں۔ وید میں کیا بتایا گیا نبی کے اس مقام اور اس پوسٹ کو؟ ویدا میتم پرشم مہانتمادتہ ورنم تمز پرستاد تمیو ودتواتی مرتو میتی نانیہ پنتھا ودھتے ینایہ۔ کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ 2 بجے، رات کے 2 بج رہے ہیں، پھر بھی سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ ویداہمیتم، وید کا معنی ہوا علم، کوئی بھی علم ہو اس کو سنسکرت میں وید کہا جاتا ہے۔ ویداہمیتم، اہمیتم یعنی احمد کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ ویداہمیتم یعنی آخری نبی جو انتم مہارشی اس دنیا میں آئے گا وہ علم سے
واقفیت رکھنے والا ہوگا، یعنی اس کے اندر علم کا نور ہوگا۔ میرے پیارے ساتھیوں، جناب محمد الرسول اللہ کی طرف اشارہ ہے کہ آخری نبی، انتم مہارشی جو اس دنیا میں آئے گا، اس کے اندر علم ہوگا۔ ویداہمتم پوروشم۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نبی انسان نہیں تھے، انسان نہیں تھے، کھاتے وہ بھی تھے، پیتے وہ بھی تھے، کھاتے تم بھی ہو، پیتے تم بھی ہو، اپنے بیویوں سے ملاقات تم کرتے ہو۔ نبی اپنے 11 بیویوں سے اور ایک لونڈی 12 بیویوں سے نبی ملاقات کیا کرتے تھے، اور حاجت تمہیں بھی پڑتی ہے، میرے نبی کو بھی حاجت پڑتی تھی۔ کیسے تم انسانی تقاضوں سے نبی کو باہر کر دیتے ہو؟ شرم کرو۔ نبی کو انسان اور بشریت کے تقاضے سے باہر نکالنے والوں، سنو، نبی کے انسان ہونے کے دلائل تو قرآن کریم کے اندر مل جاتے ہیں اور حدیث مبارکہ کے اندر بھی مل جاتے ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ یہ بات نبی کے انسان ہونے کی بات ہندو لوگ تو سمجھ گئے، لیکن تم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا۔ جو وید میں بیان کیا جا رہا ہے، پوروشم، وہ انسان ہوگا۔ کیا ہوگا؟ وہ انسان ہوگا۔ اور کیسا انسان ہوگا؟ مہانتمادتیہ ورنم۔ ہمیں چوٹ لگ جاتی ہے، درد ہوتی ہے، ہم ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں، لیکن نبی کے صحابہ کو چوٹ لگتی تھی، بچھو کاٹ لیتا تھا، سانپ کاٹ لیتا تھا، نبی اپنے تھوک کو نکال کر اس زخم میں لگا دیتے تھے۔ نبی کے اس لعاب دھیان کی وجہ سے اس صحابی کا زخم بھر جاتا تھا، اس صحابی کا جو درد ہے وہ ختم ہو جاتا تھا۔ تو پھر ہم میں اور نبی میں فرق ہوا کہ نہیں ہوا؟ فرق ہوا، لیکن مقام و مرتبے کے اعتبار سے ہی فرق ہے۔ بشریت کے تقاضے سے نبی کو نکالا نہیں جا سکتا۔ پوروشم، وہ انسان ہوگا۔ کیسا انسان ہوگا؟ مہانتمادتیہ ورنم، اتنا بڑا مہان ہوگا، اتنا بڑا مہان پروش ہوگا، دتیہ ورنم، کوئی دوسرا نہ ہوگا، اس جیسا مہان پروش کوئی دوسرا نہ ہوگا۔ دتیہ ورنم تمسہ پرستات تمیب ویدتواتی مرتمیتی نانیہ پنتھا ودھتے ینایہ۔ کیا کہا گیا؟ سنو میرے پیارے ساتھیوں، ویدوں کے اندر جو نبی کی اطاعت اور اتباع کے بارے میں کہا گیا ہے، سنو، اگر موت کو جیتنا چاہتے ہو، تمیب ویدتواتی مرتیو میتی، مرتیو کہا جاتا ہے مرنے کو، موت کو، مرتیو میتی نانیہ پنتھا ودھتے ینایہ۔ اگر موت کو جیتنا چاہتے ہو، موت کے بعد جو تکلیف ہوتی ہے، اس تکلیف میں اگر کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو تو سنو، اسی کی کٹیا میں شامل ہو جاؤ، اسی کے گروپ میں شامل ہو جاؤ، اس کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے بن جاؤ۔ کیا کہا گیا؟ موت کے بعد کا مرحلہ قبر کا مرحلہ ہے، اور قبر جو ہے قیامت کی منزلوں میں سے، اخروی زندگی کی مرحلوں میں سے پہلی منزل ہے، اور اس منزل میں جو کامیاب ہو جائے، آنے والے منازل بھی اس کے لیے کامیاب ہوتے جائیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ویدوں کے اندر جو بیان کیا گیا ہے اور جو بتایا گیا ہے، وہ سمجھنے کی چیز ہے اور وہ غور کرنے کی چیز ہے۔ تو نبی کا مقام اور نبی کا عہدہ، نبی کا پوسٹ ہم نے سمجھ لیا۔ نبی جب اتنے زیادہ خوبصورت تھے، اتنے زیادہ خوبصورت تھے، تو خوبصورتی کا ذکر بھی ہونا چاہیے نا، کیونکہ آج کچھ نوجوان ہجڑوں کی نقالی کرتے ہیں۔ کن کی؟ ہجڑوں کی نقالی کرتے ہیں۔ ان کو نقل مارنے میں ذرا بھی شرم نہیں آتی۔ کیوں شرم نہیں آتی؟ کیونکہ یہ لوگ ہجڑوں کی اتباع کرنے والے۔ نبی کی صورت کبھی تم نے دیکھی یا کوئی ایسا مقرر آیا کہ نبی کی جو خوبصورتی ہے اس کے بارے میں بیان کیا ہو؟ سنو، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور دیکھ رہے ہیں کہ مدینے میں ایک چاند نمودار ہوا ہے، اور چاند کو دیکھتے ہیں بہت خوبصورت ہے۔ آسمان میں جو چاند ہوتا ہے اس چاند کو دیکھتے ہیں، بہت خوبصورت ہے، اتنے زیادہ خوبصورت۔
کہا کہ چلو تھوڑا آگے اور چل جاتے ہیں. حضرت جابر بے اختیار ہو کر تھوڑا اور آگے گئے. مسجد نبوی آ گئی. دیکھتے ہیں کہ ایک طرف آسمان کا چاند ہے, دوسری طرف مدینے کا چاند ہے. ایک طرف آسمان کا چاند ہے, دوسری طرف مدینے کا ماہ تمام ہے. کہا آقا میں نے چاند کو دیکھا, پھر میں نے آپ کو دیکھا. کہا آقا آپ جیسا خوبصورت میں نے کسی کو نہ پایا, اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر چاند کو بھی جو خوبصورتی ملی ہے وہ آپ کی رخ زیبا سے ملی ہے, آپ کی خوبصورتی کی وجہ سے ملی ہے. یہ خوبصورت نبی کہ چاند کو بھی خوبصورتی ملی تو نبی کی خوبصورتی کی وجہ سے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, غور کیجئے گا, حضرت عائشہ کون تھی؟ حضرت عائشہ نبی کی بیوی تھی. بیوی شوہر کی تعریف کرے تو یہ بہت بڑی چیز ہے. شوہر تو بیوی کی تعریف ویسے بھی کرتے رہتا ہے, پھر چاہے وہ دل سے کرے یا ڈر کے کرے, کرتے رہتا ہے. لیکن کوئی اگر بیوی شوہر کی تعریف کر دے تو یہ بہت بڑی چیز ہے, کیونکہ ایسا بہت کم ہوتا ہے. حضرت عائشہ کیا بیان فرماتی ہیں؟ لنا شمس وللآفاق شمس, میرے لیے ایک سورج ہے اور آسمان کا ایک سورج ہے. کہا میرے لیے ایک سورج ہے اور آسمان کا ایک سورج ہے. وہ شمسی خیر من شمس السماء, اور میرا جو سورج ہے, الفاظ پر توجہ چاہوں گا, میرا جو سورج ہے وہ آسمان کے سورج سے زیادہ بہتر ہے. میرا سورج آسمان کے سورج سے زیادہ بہتر ہے. وہ شمسی خیر من شمس السماء فإن الشمس تطلع بعد فجر, آسمان کے سورج کی خصوصیت کیا ہے کہ وہ فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے. وہ شمسی بعد العشاء, اور میرا جو سورج ہے وہ کب طلوع ہوتا ہے؟ وہ میرے بستر پر طلوع ہوتا ہے, عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے. معلوم یہ ہوا کہ نبی علیہ السلام کی خوبصورتی کو حضرت عائشہ سورج سے تشبیہ دے رہی ہے. آج مسلمانوں کے چہرے, مسلمانوں کی جو چہروں میں روب و دبدبا ہونا چاہیے تھا, مسلمانوں کے چہروں پر جو نورانیت ہونی چاہیے تھی وہ نورانیت نہیں ہے. کیوں؟ ہمارا چہرہ نبی کے طریقے کے مطابق نہیں ہے. ہمارا چہرہ کس کے مطابق ہے؟ اور نبی کی خوبصورتی تو سنو, نبی اتنے زیادہ خوبصورت تھے, اتنے زیادہ خوبصورت تھے. خوبصورتی کا راز کیا تھا؟ خوبصورتی کا راز کیا یہ تھا کہ نبی فیر لاؤلی لگایا کرتے تھے یا نبی فیس واش یوز کیا کرتے تھے؟ نہیں. آج کا نوجوان 500 1,000 اور 1,500 اس سے بھی زیادہ کی قیمت میں فیس واش خریدے گا, اس کو صبح شام رگڑ رگڑ کے لگائے گا. نبی نے کیا یہ سب کیا؟ نہیں کیا. لیکن نبی اتنے زیادہ خوبصورت کیوں؟ اللہ کی عبادت تو کر بندے, پھر دیکھ تیرے چہرے میں نورانیت کیسے آتی ہے. رب کی بارگاہ میں سر کو جھکا تو صحیح, دیکھ رب کی بارگاہ میں سر جھکانے سے سر ذلت میں مبتلا نہیں ہوتا ہے. اللہ اس رب کے بارگاہ میں جو سر جھک جائے, رب اس کو دنیا کی بارگاہوں میں بلند کر دیتا ہے. کیا حضرت عائشہ بیان فرماتی ہے کہ میرا سورج جو ہے وہ فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے. تو ایک چیز یہ ہے, اب حضرت عائشہ سے پوچھا گیا, عائشہ قرآن میں یوسف علیہ السلام کا ذکر ہے, یعنی یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی بیان کیا گیا ہے, محمد الرسول اللہ کی خوبصورتی ہے ہی نہیں قرآن میں. کہا ٹھیک ہے نہیں ہے, کیا بات ہے؟ کہا محمد الرسول اللہ کی خوبصورتی قرآن میں ہونی چاہیے تھی. کہا کہ محمد الرسول اللہ کی خوبصورتی اگر قرآن میں نہیں ہے تو کیا ہوا؟ مصر کی عورتوں نے, زلیخا نے جو تجربہ کیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو سامنے رکھ دیا, اور حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے بہت ساری عورتوں کو کھڑا کر دیا, اور عورتوں کے ہاتھ میں ایک سیب دے دیا, کہا اور ایک چھری بھی دے دی. کہا یوسف علیہ السلام کو دیکھتے دیکھتے پھل کاٹو.
حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا، اور یوسف علیہ السلام کو دیکھنے کے بعد جو ان کی ہتھیلیوں پہ پھل رکھا ہوا تھا اس پھل کو انہوں نے کاٹ لیا، لیکن نہ صرف وہ پھل کو کاٹا بلکہ انہوں نے اپنے ہتھیلیوں پہ بھی چھریاں چلا لی۔ کیوں چھریاں چلا لی؟ کیونکہ جو ان کے سامنے کھڑا تھا وہ اللہ کا نبی تھا، اور اتنا حسین و جمیل تھا، اتنا حسین و جمیل تھا کہ وہ کئی درہموں پر تول کر بیچا گیا تھا۔ بہت زیادہ خوبصورت تھا، بہت زیادہ حسین و جمیل تھا، اتنا زیادہ حسین و جمیل، اتنا زیادہ حسین و جمیل کہ چشم فلک نے حضرت یوسف علیہ السلام کے دور تک کوئی اس جیسا حسین و جمیل بندہ دیکھا ہی نہیں تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا گیا، ہاتھ میں رکھے ہوئے سیب کو کاٹا، ہتھیلیاں کاٹ لی، یعنی ہوش و حواس میں نہیں ہے عورتیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ خوبصورتی ہے، حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ اچھا ہوا مصر کی عورتوں نے میرے شوہر محمد الرسول اللہ کو نہ دیکھا، اچھا ہوا مصر کی عورتوں نے میرے نبی جناب محمد الرسول اللہ کو نہ دیکھا۔ عائشہ اگر دیکھ لیتی تو کیا ہوتا؟ میرے یہودی عورتوں سنو، اگر میرے نبی محمد الرسول اللہ کو مصر کی عورتیں دیکھ لیتی تو کیا ہوتا؟ پوچھتی ہو، سنو، ان لوگوں نے مصر کی عورتوں نے اپنے ہاتھ میں چھری چلا لی، لیکن کعبے کی رب کی قسم میں اگر وہ عورتیں میرے نبی کو دیکھ لیتی تو نہ صرف ہتھیلیوں پہ چھری چلاتی بلکہ اپنے دل پہ چھری چلا لیتی، اپنے دل پہ خنجر مار لیتی۔ یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ہتھیلیوں پہ چھریاں چلا لی، لیکن میرے نبی اور میرے سرتاج کو جب لوگوں نے دیکھا تو اپنی گردنیں میدان جنگ میں کٹوا دی، اپنے آپ کو میدان جنگ میں قربان کر دیا، اپنے آپ کو اللہ کے راہ میں فنا کر دیا، اپنے آپ کو اللہ کے راہ میں قربان کر دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ محمد الرسول اللہ کی خوبصورتی ہے۔ آج نوجوان کو خوبصورت بننا ہے۔ دیکھیں، خوبصورتی میں اور ہینڈسم ہونے میں فرق ہے۔ نوجوانوں کو کیا بننا ہے آج؟ ہینڈسم ہونا ہے۔ کتنا رگڑ رگڑ کے کریم لگاتے ہیں، اللہ کی پناہ، لیکن ایک چیز ہے کہ نبی کی خوبصورتی اور نبی کے بارے میں جاننے کا شوق اور جذبہ نہیں ہے۔ نبی کی خوبصورتی دیکھو، تم آج کن حسن والوں کے پیچھے پڑے ہو، باڈی بلڈنگ میں ہو یا خوبصورتی میں ہو؟ آج نوجوان ایکٹر کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ نبی علیہ السلام کے اندر کتنی طاقت تھی؟ اس آدمی کو، اس پہلوان کو میدان میں جو کشتی کرنے کا میدان ہوتا ہے، اس میدان میں اس آدمی کو نبی علیہ السلام نے پچھاڑ دیا، جس نے کبھی پچھاڑنے کا منہ نہیں دیکھا تھا، جو کبھی پچھاڑا نہیں گیا تھا، ایسے آدمی کو نبی نے پچھاڑ دیا۔ تم کس کی بات کرتے ہو؟ شرم کرو، شرم نام کی چیز تو ہے نہیں، شرم کہاں سے آئے؟ چلے، نبی کی خوبصورتی کی بات چل رہی ہے تو ایک اور چیز میں بتا دوں۔ سمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکڑا گیا، ابھی اسلام قبول نہیں کیے ہیں، پکڑا گیا اور پکڑ کر نبی کے دربار میں لایا گیا، مسجد نبوی کے کھمبوں سے باندھا گیا، سمامہ کو باندھ دیا گیا۔ نبی آئے، سمامہ کیا حال ہے؟ کہا قیدی بنا کر پوچھتے ہو حال کیا ہے؟ کہا سمامہ میری طرف دیکھ تو لو۔ کہا نہیں دیکھوں گا۔ کہا ٹھیک ہے میرے صحابہ کی طرف دیکھ لو۔ نہیں دیکھوں گا۔ کہا میری بستی کی طرف دیکھ لو۔ کہا نہیں دیکھوں گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ دوسرے دن آئے، دوسرے دن بھی یہی سب کچھ کہا۔ تیسرے دن آئے، تیسرے دن سمامہ سوچ رہا تھا کہ میں نبی کو قتل کرنے کی سازش بناؤں اور نبی مجھے پکڑ لیے ہیں، اب تو مجھے چھوڑیں گے نہیں، میرا آج گردن مار دی جائے گی، میری گردن مار دی جائے گی۔ حضرت سمامہ یہی سوچ رہے ہیں، صحابہ اکرام یہی سوچ رہے ہیں، لیکن
چشم فلک نے وہ منظر نہیں دیکھا تھا جو اس دن دیکھا۔ کیا دیکھتا ہے کہ اللہ کے نبی صحابہ سے کہتے ہیں اے میرے صحابہ سمامہ کو چھوڑ دو، چھوڑ دو، اے میرے صحابہ سمامہ کو چھوڑ دو۔ صحابہ حضرت سمامہ کو چھوڑ دیے۔ سمامہ بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے گئے اور جانے کے بعد غسل کر لیے۔ غسل کرنے کے بعد آئے، نبی کی خدمت میں آئے، اے اللہ کے نبی میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، اے اللہ کے نبی میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ کہا اللہ کے نبی نے اسلام قبول کر لو، کلمہ طیبہ پڑھ لو، کلمہ شہادت پڑھ لو۔ حضرت سمامہ نے وہیں پر کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیے۔ میرے پیارے ساتھیوں، غور کرنے کی بات ہے، یہاں حضرت سمامہ کیا بیان فرما رہے ہیں؟ مفسرین کی کتاب آپ اٹھائیں گے، تفسیر دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ حضرت سمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان فرما رہے ہیں اے میرے آقا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے دن یا دوسرے دن ہی میں آپ سے متاثر ہو چکا تھا، پہلے دن یا دوسرے دن ہی میں اسلام قبول کرنا چاہتا تھا، لیکن میں نے نہیں کیا۔ اے سمامہ کیوں نہیں کیا؟ اے اللہ کے نبی میں نے اسلام اس لیے قبول نہیں کیا، میں نہیں چاہتا تھا کہ لوگ یہ کہیں کہ دیکھو یمامہ کا گورنر ہے، یمن کا گورنر ہے سمامہ ہے، اتنا پہلوان والا آدمی ہے، 6.5 فٹ کا آدمی ہے، اتنا زیادہ طاقتور ہے، باوجود اس کے نبی کے خوف سے اسلام قبول کر لیا۔ اے اللہ کے نبی، میں اپنے ایمان کے اندر داغ نہیں ڈالنا چاہتا تھا، میں اپنے ایمان کو داغ اور دھبے میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا تھا، میں ایمان کی سفیدی میں ذرا سے بھی داغ اور دھبے کو برداشت نہیں کرتا۔ اے اللہ کے نبی، اسی لیے میں نے دوسرے یا پہلے دن کچھ نہیں کہا۔ اے اللہ کے نبی، جب آپ نے مجھے چھوڑ دیا، اے اللہ کے نبی، تو میں اب اسلام قبول کر رہا ہوں۔ اے اللہ کے نبی، خوبصورتی تو دیکھیں حضرت سمامہ کیا بیان فرماتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی، اسلام قبول کرنے سے پہلے میری نظر میں آپ سے زیادہ بدتر اور بدصورت اور مغضوب کوئی نہ تھا، لیکن اے اللہ کے نبی، اسلام لانے کے بعد میری نظر میں اگر کوئی محبوب ہے، میری نظر میں اگر کوئی سب سے محبوب ترین انسان ہے تو وہ آپ ہیں۔ کیا سمجھے؟ خوبصورتی سمجھ میں آ رہی ہے نبی کی؟ نبی پہ جان دینے والے یا نبی پر، نبی کے اخلاق کو دیکھ کر اسلام قبول کرنے والے صحابہ کرام۔ یہاں صرف خوبصورتی کی بات کر دوں اور اخلاق کا تذکرہ نہ ہو تو پھر مزہ نہ آئے۔ اخلاق کے تذکروں میں سب سے بہترین بات یہ ہے کہ ایک جنگ کا میدان ہے، اور اس جنگ کے میدان میں اللہ کے نبی ایک تیر لے کر صفوں کو سیدھا کر رہے ہیں، صفوں کو سیدھا کر رہے ہیں۔ صفوں کو سیدھا کرتے کرتے ایک صحابی جن کا پیٹ بڑا تھا، اللہ کے نبی نے چھوٹا سا کچوکا مار دیا کہ تھوڑا پیٹ کو اندر لے لو، صف کے باہر آ گئے ہو، اندر چلے گئے۔ جب اللہ کے نبی دوبارہ آئے تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اے صحابی، اے میرے ساتھی، میں نے تمہیں کچوکا مارا ہے، جو بدلہ لینا ہے لے لو، قیامت کے دن میں تمہیں کچھ نہیں دے سکتا۔ کیا کہا؟ قیامت کے دن میں تمہیں کچھ نہیں دے سکتا۔ کہا اللہ کے نبی، آپ نے جب مجھے کچوکا مارا تو میرے جسم پر کوئی کپڑا نہیں تھا، کپڑا ہٹائیے۔ صحابہ پریشان، یہ کیا منظر ہے؟ سپہ سالار سارے صحابہ اکرام نبی کے پیچھے، نبی سپہ سالار، اور یہ معمولی چھوٹا سا آدمی نبی سے بدلہ لینے کی بات کر رہا ہے۔ صحابہ پریشان۔ کہا ٹھیک ہے، چادر اوڑھ کے رکھا تھا، چادر پیچھے پھینک دی، کہا لے لو بدلہ۔ وہ صحابی کیا کرتے ہیں؟ بدلہ لیتے ہیں؟ نہیں، وہ صحابی نبی سے جا کے گلے مل لیتے ہیں، نبی کو حق کر لیتے ہیں۔ کہا اے میرے ساتھی، یہ تمہیں کس چیز نے آمادہ کیا یہ چیز کرنے پر؟ کہا اللہ کے نبی، آپ دیکھ رہے ہیں میدان جنگ کا ماحول ہے، کوئی بھروسہ نہیں میں بچوں، غازی بن جاؤں یا شہید ہو جاؤں۔
بس میں اتنا جانتا ہوں کہ جو جسم آپ کے جسم سے ٹچ ہو جائے اس جسم کو جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی۔ اے اللہ کے نبی، میں آپ سے ٹچ ہونا چاہتا تھا، میں آپ کو گلے لگانا چاہتا تھا۔ اخلاق کا پہلو سمجھ میں آ رہا ہے؟ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو ہم سمجھا دیتے ہیں۔ اخلاق کا پہلو یہ ہے کہ نبی وہاں سپہ سالار ہے، وہاں نبی علیہ السلام بہت ہی بڑے مقام و مرتبے پر ہے، سارے ان کے پیچھے ہیں، اور اتنے بڑے انسان کو یہ معمولی صحابی کہہ رہا ہے کہ میں بدلہ لوں گا۔ آج اگر اس طرح کا ماحول ہو جائے اور کسی سپہ سالار سے اگر کوئی چھوٹا سا کمانڈر اگر کہہ دے کہ میں بدلہ لوں گا، تو وہ سپاہی اور وہ سپہ سالار نہ صرف ناراض ہوگا، نہ صرف غصہ ہوگا، نہ صرف اس کو قید کروا دے گا، بلکہ اس کو سزا بھی دے گا، صرف یہ بولنے پر کہ میں تم سے بدلہ لوں گا۔ نبی کا